العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو قدر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو قدر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو قبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق ان کی سبق روی سے، کہتی تھی یہ براق ان کی سبق روی سے، یوں جائے یہ کہ گردے سفر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ کچھ اس طرح سے گھما دے ان کی دلا میں خدا ہمیں، کچھ اس طرح سے گھما دے ان کی دلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی قبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی قبر کو خبر نہ ہو۔ اے قار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائیں، اے قار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائیں، یوں دل میں آ کے دید ہے تر کو قبر نہ ہو، سبحان اللہ۔ یوں دل میں آ کے دید ہے تر کو قبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ ادھر کو قبر نہ ہو۔ بے شک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا عنوان ہم سب کی شب روز کی زندگی سے متصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس کے انسان کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سارا جسم نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ زمین کے تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ساری بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے انسان کے لیے بھر دیا ہے۔ بے شک۔ صرف انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، پھر اس کے علاوہ انسان کے جسم کے باہر جو زمین سے آسمان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں بھی لاتعداد ہے۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مکان کے لیے بنایا، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلدل نہیں بنایا، اس میں سختی بنائی تاکہ انسان اس پر اپنا مکان قائم کر سکے۔ پھر انسان کو سانس لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بنائی،
پھر انسان کی دن و رات کی سہولتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند و سورج بنائے، پھر اس کے سر پر آسرے کے لیے شامیانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بنایا، جہنم بنایا، ساری کائنات کا نظام بنایا، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، پھر اس میں موسموں کی تبدیلی، چاند و سورج پر تمستر عطا فرمایا، پورا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اگر انسان اپنے جسم کے اندر کی نعمتوں کے اوپر غور کرے، پھر اس کے علاوہ جسم کے باہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان دونوں پر غور کرے تو پھر قرآن مجید نے جو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر انسان اسے گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، تو پھر اس کی حفاظت انسان کیسے کرے؟ نعمت کی اگر حفاظت نہیں کی جائے گی تو پھر خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ جو لباس ہے ہم اسے محفوظ رکھتے ہیں، حفاظت اس کی کرتے ہیں، اگر اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی جائے گی، حفاظت نہیں کی جائے گی تو یہ جو لباس ہمارا چند مہینے چند سال چلنے والا ہے، اگر اس کی صحیح ڈھنگ سے حفاظت نہیں کی جائے گی تو بہت جلد خراب ہو جائے گا۔ یہ جب خراب ہو جائے گا تو استعمال میں دشواریاں پیدا ہوں گی۔ تو نعمتوں کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دی ہے اس کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے وہ ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں جامع مسجد میں نماز پڑھا کر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری چپل چوری ہو گئی، میرا جو جوتا تھا پاؤں میں پہننے کا وہ کسی نے اٹھا کر لے گیا، میرے پاس چپل نہیں تھی اور میرے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں چند پیسے دے کر جوتا خرید لوں، تو میں بغیر چپل کے بغیر جوتے کے ننگے پاؤں میں مسجد کے باہر نکلا اور میرا سر شرم سے جھک گیا کہ وقت کا اتنا بڑا امام ہے حافظ شیخ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا نام، اتنے بڑے شاگردوں کا استاد، اور حالت یہ ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، سر جھکاتے ہوئے تپتی ہوئی دھوپ میں گرم فرش پر وہ پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور وہ رینگتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے پاؤں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرا تو صرف جوتا گیا ہے اور پاؤں سلامت ہیں، اگر جوتے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آج نہیں تو کل میں اسے خرید سکتا ہوں، لیکن جس کے پاس پاؤں نہیں ہے پھر وہ نعمت میں سے ہمیشہ کے لیے معذور ہے، وہ کبھی اپنے پاؤں دنیا کی ساری قیمت دے کر بھی خرید نہیں سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب نعمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، أَنشَأَكُمْ جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ پھر اللہ نے تمہارے کان بنائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے، جب انسان ابھی کچھ نہ تھا، ابھی پانی بے جان پانی کا ایک قطرے کی شکل میں ماں کے رحم میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کے کان بنائے اس پانی کے قطرے سے، وہ ابصارا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ بنائی، والافئدہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھڑکنے والا دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک یعنی اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کبھی صبح سے شام تک ان نعمتوں کا تذکرہ کتنے مرتبہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، کتنے مرتبہ صبح سے لے کر شام تک ہم آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، کان کا استعمال کرتے ہیں۔ سو جائیں تو آنکھ اور کان کام نہیں کرتے،
لیکن لیکن جو دل ہے وہ انسان سو بھی جائے، انسان کسی بھی کیفیت میں رہے، اس کے پیدا ہونے سے مرتے دم تک انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، کام کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم اس کے بندوں میں ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے زمین بنائی ہے تاکہ انسان اس پر اپنا مکان بنائے، ہم نے دن بنایا تاکہ انسان دیکھے، اور ہم نے رات بنائی تاکہ انسان سکون حاصل کرے، لیکن اس کے بندوں میں بہت سے کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آسمان سے بادل برسائے اور اس کا پانی پینے کے قابل بنایا، اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے تو تم میں کا کون انسان ہمارا مقابلہ کر سکتا تھا؟ تو سنو یہ ہماری نعمت ہے کہ ہم نے آسمان سے بادل سے بارش برسایا اور اس پانی کو پینے کے قابل بنایا، اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی، اس سے تمہارے لیے غذا کا اہتمام کیا، کرنے کا اہتمام کیا، تو تم پھر اللہ کا شکر ادا کر نہیں کرتے۔ اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک مرتبہ شکر ادا کریں۔ ایک پیغمبر ہیں، وہ راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک چشمہ دیکھا، پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ تو یہ پتھر سے جو چشمے جاری ہوتے ہیں، اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو ان کا اللہ کے خوف سے جگر پھٹ جاتا ہے، تو ان کے جگر سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ دراصل اللہ کے خوف میں رونے کا پانی ہے جو پتھر ہوتے ہیں۔ جب وہ پتھر کے پاس پہنچے جہاں سے پانی جا رہا تھا تو انہوں نے پتھر سے کہا اے پتھر تو روتا کیوں ہے؟ تو پتھر نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کو اور انسان کو داخل کرے گا جہنم کے ایندھن کے طور پر۔ وقودها الناس والحجارہ، کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو میں اللہ کے اس خوف کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر سے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ یہ پتھر تیرے خوف میں رو رہا ہے تو اسے نجات عطا فرما، تاکہ اس کے لیے تو امان دے دے کہ تو اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو نبی نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور پتھر کو بشارت عطا فرمائی کہ سارے پتھر زمین کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے لیکن تو داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد جب وہاں سے گزرے تو پتھر اسی شکل میں رو رہا تھا، وہی کیفیت میں رو رہا تھا۔ تو پیغمبر کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ اے پتھر تجھے تو میں نے اللہ سے سفارش کی، تیرے لیے دعا کی اور تجھے جہنم سے نجات عطا کر دیا گیا، تجھے امان دے دیا گیا، پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے کہا کہ اے پیغمبر اس وقت میں اللہ کے خوف میں رو رہا تھا، اور جب میں اب رو رہا ہوں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے سارے پتھروں کو جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے اور مجھے جہنم سے نجات عطا کر دی، تو میں اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں۔ پہلے رونا خوف کے لیے تھا، اب رونا اللہ کے شکر کے لیے ہے۔ تو ایک پتھر جب اللہ کے شکر میں رو سکتا ہے تو اے انسان تیرا دل تو پتھر کی طرح سخت تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دل ہے، دل ہی تو ہے، ایک گوشت کا لوکھڑا ہے، بڑا نازک ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کیا، اسے پردوں میں رکھا، اس کی حفاظت کی، اس کے ارد گرد پانی جمع کر کے رکھا تاکہ اگر کبھی مار کے لگے تو دل پر نہ لگے، پھر دل کو ایک شکنجے میں، ایک پنجرے کے تحت اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے پسلیوں کا پنجرا بنا دیا۔ اتنی حفاظتیں ایک نازک دل کے لیے جو اتنا نازک ہے وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پتھر کی طرح تو نہیں ہے۔ جب پتھر شکر کر سکتا ہے تو پھر ہمارا دل شکر ادا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عطا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ عجیب لگی ہو، تعجب والے لگی ہو۔ ام المؤمنین نے کہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تعجب والی تھی، ہر بات عجیب والی تھی. لیکن سنو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، میرے بستر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پھر اس کے بعد مجھ سے فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھے اجازت دے تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی قربت چاہتی ہوں، لیکن آپ کی خواہش ظاہر تھی تو میں نے اپنی خواہش کو آپ کی خواہش کو قربان کر دیا. آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز ادا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کر کر نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے، یہاں تک کہ حضرت بلال آ گئے اور انہوں نے فجر کی اذان دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا. تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ ہر بھلائی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کر چکا ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا آرام کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے شکر گزاری. رات بھر ہماری فضول کاموں میں گزر جاتی ہے، کبھی اللہ کے شکر کے لیے ہم نے سجدے کیے. ہمارے پاس یوٹیوب کے لیے سارا وقت موجود ہے. فلم دیکھنے کے لیے 2 فلم انسان ایک دن میں دیکھتے ہیں، الیاذ باللہ. کنٹینیو بیٹھ کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور ہمارے پاس 2 منٹ وقت نکال کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے ادا نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَانَا حِکْمَتًا وَلَقَدْ آتَانَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. ان اشکر للہ، اور اس سے کہا اے لقمان اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو انسان بھی شکر کرتا ہے وہ اللہ کے لیے شکر نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے اور پاک ذات ہے، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے لیے شکر ہے، ہمارے اپنے نفس کے لیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، سبحان اللہ. کیونکہ جب تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو اور اضافہ فرمائے گا. بے شک جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو، اس میں برکت چاہتے ہو، تو سب سے پہلے لئن شکرتم لأزیدنکم، اس بات کو نوٹ کریں. یہ پہلا نسخہ ہے نعمتوں کی حفاظت کے لیے. جب بھی نعمت میرے ہو تو شکر ادا کرو. شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور جب تم شکر نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دی ہوئی نعمتوں کو ختم کر دے گا. نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ صرف شکر ہے. شکر جب تم شکر کرو نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت میں عطا کرے گا. اگر تمہارے پاس علم ہے شکر کرو اللہ اضافہ کرے گا، صحت ہے شکر کرو اللہ اضافہ کرے گا، مال ہے شکر ادا کرو اللہ اضافہ کرے گا. جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے پاس ہے شکر کرو اللہ اضافہ ادا کرے گا. اور اگر شکر نہیں کرو گے پھر بے برکت کی ہو جائے گی. جو نعمت دی ہے اللہ نے وہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے. ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور مل کر کہنے لگا اے موسیٰ آپ کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ اب میرا مال میرے قابو سے باہر نکل گیا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی مال نہ دے. پھر آگے گئے تو ایک شخص اپنے آپ کو خشک ریت میں چھپائے رکھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال عطا کرے. دیکھو میرے پاس کتنی کندائی ہے، کتنا میں محتاج ہوں کہ میرے پاس ستر چھپانے کے لیے کچھ نہیں. تو میں نے خشک ریت کو گڑا کر اسے اپنے ارد گرد ناپ دیا ہے اور آدھا جسم ریت کے اندر چھپا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا جا کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے مال عطا کرے. اللہ اکبر. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس سے پوچھنے لگے حال کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حال کیا بتائیں، بڑی تنگ دستی چل رہی ہے، بڑے حالات خراب ہیں. اپنی کنگاری کے رونے رونے شروع کر دیے.
جو اکثر ہمیں کا ہر انسان کرتا ہے. جب بھی حالانکہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس لیے لوگوں سے خیریت اور حال پوچھتے تھے تاکہ بندہ الحمدللہ کہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ بڑی برکت والی چیز ہے. جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو تو زبان سے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ الحمدللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا اس نے 10 نیکیاں کمائی, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے 20 نیکیاں کمائی, اور جس نے الحمدللہ کہا اللہ اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین ذکر اگر پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے افضل دعا کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ الحمدللہ ہے. جتنے بھی اذکار ہیں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, ان سب میں الحمدللہ ایک ایسا ذکر ہے جو سب سے زیادہ نیکیاں بڑھاتا ہے. اس سے زیادہ نیکیاں بڑھانے والا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تو بزرگ جب گئے تو اس نے اپنے خاندانی کے رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تجھے 1 لاکھ روپے دیے جائے گا تو اپنی یہ کام دینے کے لیے تیار ہے؟ مال کی کمی ہے نا تیرے پاس, تو 1 آنکھ کے بدلے میں 1 لاکھ دیا جائے گا, دینے کے لیے تیار ہے؟ چل ٹھیک ہے 1 ہاتھ ہی دے دے تجھے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے. یہ بھی آسان نہیں, ٹھیک ہے 1 گردہ دے دے اس کے بدلے میں تجھے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. اس نے کہا میں یہ ساری چیزیں کسی بھی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھ اللہ نے کتنے کروڑوں کی قیمت کے اور اعضاء تیرے جسم میں نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے, اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تو اپنے مسائل کا رونا رو رہا ہے. سن اللہ کا شکر ادا کر, اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا. اللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا آپ دعا کریں اللہ مجھے مال عطا کرے, میں تو اس کو چھپانے کے لیے ریت کا سہارا لیتا ہوں, اتنی کارگاری میرے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی دور پر, اللہ سے کلام کیا, پھر آخر میں پوچھا مالا 2 لوگ ملے تھے تیرے بندوں میں سے, ایک کے پاس مال کثرت سے ہو گیا ہے اور مال سے چھٹکارا چاہتا ہے, اور ایک کے پاس مال کچھ بھی نہیں ہے وہ مال چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور مال سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارا شکر ادا کرنا کم کر دے, شکر ادا کرنا بند کر دے گا, ہم اسے مال دینا بند کر دیں گے. اور جس نے مال کی تمنا کی ہے آپ اس سے کہو کہ وہ شکر ادا کرے, ہم اسے مال عطا کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اس امیر سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد کہا دیکھو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا تم شکر ادا کرنا بند کر دو, تم پر جو مال کی جو برکتیں ہیں وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دے گا. تو اس کے ہاتھ میں کچھ کنکر تھے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب میں غریب تھا مفلس تھا تو اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے سب سے زیادہ رئیس کر دیا, مالدار کر دیا. تو آدمی کنگالی میں, مفلسی میں, غربت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور مالداری میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, مجھ سے اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں سے کنکریاں چھٹی. جب کنکریاں چھٹی تو اس کے ہاتھ سے کنکریاں چھٹنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے گری ہوئی کنکریوں کو ہیروں میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ نے مال اور عطا فرمایا. پھر جب اس مفلس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تو شکر ادا کرنا بند کر دے, تو اس نے کہا شکر ادا کرنا شروع کر دے. تو وہ مفلس کہنے لگا کہ اے موسیٰ میں کس چیز کا شکر ادا کروں, کیا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, کون سی نعمت مجھے مل گئی کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. تو ابھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کیوں کروں, شکایت کے الفاظ زبان پر آ گئے. ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور جو ریت کو اس نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا تھا وہ ہوا سے ریت کی ذرات بھی ہوا اڑا کر لے گئی اور اس کی صدر بھی کھل گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہ بالکل حق ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب ربی شدید. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو شکر ادا کرتا ہے ہم اسے ضرور ادا فرماتے ہیں اور مال میں اضافہ کرتے ہیں, اور جو انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک مقام پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اور اللہ کا شکر ادا کرو اور کافروں میں سے نہ ہونا. اللہ نے شکر ادا کرنے والوں کو ایمان والوں میں گنا, ذکر کرنے والوں میں گنا, اور جو شکر ادا نہیں کرتے اللہ نے ان کا شمار کافروں میں فرمایا. تو شکر ادا کرو الحمدللہ, خوب کثرت سے کہا کرو. اور جو الحمدللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے ہمادون، ہمادون کہاں پر ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، کچھ افراد کو جو ہمادون ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھنڈے کے سائے میں ان کو جمع کرے گا، پھر انہیں شان کے ساتھ اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمادون کون ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہر حال میں الحمدللہ کہنے والے ہیں، چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے کون سی بھی پریشانی ہو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خوشی آتی ہے سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں، شادی کی تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں باجے بجانے، قمقمے لگانے، رسومات، سب کچھ تو ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ کئی گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے، مٹھائیاں تقسیم کرنا تو ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا وعدہ نہیں شکر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمد للہ الرحمن، یہ جو ہم تعریف کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رحمان کی چادر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حمد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو نیا لباس ملے اور نیا لباس لے کر یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ والحمدللہ، یہ کہہ کر نئے لباس کو پہنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب اس کا لباس اس کی گردن سے نیچے بھی نہیں اترے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، شکر کی برکت۔ تو سب سے پہلے نعمت کی حفاظت کے لیے شکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف میں سے ایک تابعی گزرے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹے تھے۔ عبد الملک جو خلیفہ تھا بنو امیہ کا، اس کے گھوڑوں کے استبل میں اپنے بچے کو گھمانے کے لیے لے گئے اور جب لے گئے تو بچے کو گھوڑے پر بٹھایا، گھوڑا بدک گیا، جب گھوڑا بدکا تو ان کا بچہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے گئے تو ان کے پاؤں پر زخم آ گیا، بچے کا انہوں نے علاج کروایا لیکن جب پاؤں کو زخم ہو گیا وہ زخم ناسور میں تبدیل ہو گیا، طبیب کو بتایا گیا تو کہا گیا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، اتنے حصے وغیرہ نہیں کاٹیں گے پاؤں کو، تو پھر آگے چل کر یہ ناسور اتنا بڑھے گا کہ آپ کی پوری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو جو بیماری کا جو علاج تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرا علاج کیجیے۔ تو عروہ بن زبیر کا جب پاؤں کاٹا گیا تو طبیب نے کہا تمہیں اس کے لیے سند کرنے کے لیے ایک دوا کھانی پڑے گی، ایک جڑی بوٹی جس میں نشہ ہوگا، آپ نشے میں مت کر رہیں گے ہم کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بطور دوا بھی شراب کا استعمال کرنا نہیں چاہتا کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے، تو میں نشہ نہیں کرنا چاہتا، پھر کیسا میں نماز پڑھوں گا، نماز میں میرا پیر کاٹ دینا۔ اللہ اکبر، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر نماز کی کیفیت میں کاٹا گیا، جب پاؤں کاٹا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں جب خون کے فوارے پھوٹے تو ایک تپتے ہوئے تیل کی کھولتے ہوئے کندھے پر ان کا پاؤں ڈالا گیا تو درد کی شدت اتنی تھی کہ عروہ بن زبیر بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ 3 دن تک وہ بے ہوش رہے، اور جب بے ہوشی کے بعد 3 دن کے بعد ہوش آیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نے آپ کا یہ زخم دیکھا اور اس کو بھی گھوڑے سے گرنے پر مار دیا وہ برداشت نہ کر سکا، آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ عروہ بن زبیر کی زبان سے نکلا الحمدللہ میرے 4 بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو واپس لے دیا ہے، 4 بیٹے آج 3 بیٹے آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب پاؤں منگایا گیا، پاؤں لے کر انہوں نے الٹ کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اے پاؤں کہ ایک مدت تک اللہ نے جب تک چاہا تو نے میرا وزن اٹھایا، لیکن اللہ نے مجھے 2 ہاتھ 2 پیر عطا کیے ہیں، ایک اگر اللہ مانگ بھی لے واپس لے بھی لے تو اس کی اور 3 نعمتیں تو میرے پاس موجود ہیں، تو میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے اسلام۔ جس وقت انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، شکایتیں کرتا ہے تو انسان اس وقت بھی ہمارے اسلام جہاں پر انسان سے صبر نہیں ہوتا وہاں تو شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا دن بھوک کو برداشت کر کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو جس طریقے سے وہ صبر کرنے والے روزے دار کو ثواب ملتا ہے، کھا کر شکر کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ
قرآن مجید کی برکتیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے، شکر کرے گا فائدہ ملے گا۔ دوسری چیز جو نعمتوں کی حفاظت کے لیے وہ ہے بانٹنا۔ اس بات کو لکھ کر لے جائیں، جو انسان بانٹتا ہے اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، جو انسان لوگوں کو تقسیم کرتا ہے نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ غریب تھا، اس یہاں تک کہ 3 دن کھانے کے لیے اس سے روٹی نہیں ملتی تھی، تو وہ بہت پریشان ہوا، پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ سارا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کر دے ایک ہی وقت میں، اور اس کے بعد کیونکہ فاقے کے ایام تو چل رہے ہیں، کم سے کم زندگی میں ایک وقت تو میں شکم سے ہو کر کھا لوں، ایک وقت تو میں پورا مکمل طور پر اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کا رزق ایک ہی مرتبہ عطا کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھ تیری عمر زیادہ ہے اور انسان کو تیرا رزق بہت کم، اگر پورا رزق ایک ہی وقت میں جائے گا تو باقی زندگی کو کیسا گزارے گا؟ تو اس نے کہا، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم ایک رات کو پھیر کر کے کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے کی 4 روٹیاں، صرف اس کے حصے میں صرف 4 روٹیاں باقی رہ گئی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی پورا کرنے کے لیے جس کو روکا رکھا تھا، تاکہ اسے تھوڑے بڑے وقت پہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی گزرتی جائے۔ لیکن جب ایک دم اس نے پورا مانگا تو اس کو سارا کا سارا ایک وقت میں دے دیا گیا، صرف 4 روٹیاں تھیں، تو لے کر 4 روٹیاں لے کر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں سے گزر گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ جو انسان تھا اس کا سارا رزق تو ایک وقت میں سے دے دیا گیا، پتہ نہیں آج کس حال میں ہوگا، کس کیفیت میں ہوگا۔ اس کا منظر دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مکان کی طرف گئے تو وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر دیگوں پر دیگیں پک رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری نگرانی وہ فقیر کر رہا ہے جس کے پاس تب تک کچھ بھی نہیں تھا، صرف 4 روٹیاں اس کے حصے میں تھی، صرف اتنا ہی مال تھا، اور وہ 4 روٹیوں کو بھی ایک وقت میں حاصل کر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے اور متعجب ہونے کے بعد اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ تیرے حصے میں تو صرف 4 روٹیاں باقی رہ گئی تھی اور 4 روٹیاں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کر کے تجھے دلا دی، لیکن تیرا تو رزق ختم ہو گیا تھا۔ اچانک یہ رزق میں اتنی فراوانی کی یہاں پر لنگر لگے ہوئے ہیں اور ایک سارا زمانہ یہاں سے کھا رہا ہے، پل رہا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا، اے موسیٰ، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اسے پلٹا کر 10 عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو میں نے اپنے 4 روٹیوں میں سے 1 روٹی میں خود کھایا اور 3 روٹیوں پر اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کے بدلے میں مجھے 30 عطا فرمایا۔ پھر میں 1 لاتا تھا، 29 کو تقسیم کر دیتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 کے بدلے میں 200 نمبر مجھے عطا فرمائے، پھر میں 1 روٹی کھایا اور پھر 200 نمبر کے سارے روٹیاں میں نے تقسیم کر دیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرما دی، اتنی برکتیں عطا فرما دی کہ آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا میرے نصیب میں صرف 4 روٹیاں، اس کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن جب میں نے 3 اپنے نصیب کی روٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کی خاطر جب میں نے دے دی، تقسیم کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسوا نہیں کیا، بلکہ میری نعمتوں میں اللہ کی حفاظت کی، اس میں اتنی برکتیں عطا فرما دی کہ آج سارا زمانہ یہاں سے کھاتا ہے۔ تو نعمتوں کی حفاظت کے لیے تقسیم کرنا سیکھو۔ علم ہے آپ کے پاس، علم تقسیم کرو، اس سے ختم نہیں ہوتا، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنر ہے آپ کے پاس، اسے تقسیم کرو، اس سے ہنر ختم نہیں ہوتا، ہنر میں برکتیں آتی ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اس سے راہ خدا میں خرچ کرو، اس سے مال ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو سوچ ہے اللہ کے راہ میں دینے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ قارون کی سوچ ہے، یہ شداد کی سوچ ہے، یہ نمرود کی سوچ ہے، یہ خزانوں پر قبضہ کر کر سانپ کی طرح بن کر
ادھر بیٹھنے والوں کی سوچ ہے اور اللہ والوں کی سوچ، ایمان والوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور مال تو حقیقت میں وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ مال تین قسم کا ہوتا ہے، ایک جو ہم کھا کر استعمال کر لیتے ہیں وہی مال سے کمانا ہے، اور ایک مال وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اور ایک مال وہ ہے جو ہم مر جائیں گے وہ سارے کا سارا زمین پر رہ جائے گا اور ہمارے بعد آنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں کسی بھی مال سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم جو کھائے وہ ختم کر دیا گیا، اس کا حساب دینا ہوگا، جو چھوڑے ہیں اس مال کا بھی حساب دینا ہوگا، لیکن جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ہمارے لیے اکاؤنٹ بیلنس کی طرح ہے، بینک بیلنس کی طرح، جو کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں جمع کیا جائے گا اور ہمیں اس کا کوئی حساب بھی دینا نہیں پڑے گا۔ تو سب سے بہترین مال راہ خدا میں دینا ہے۔ اور تیسری چیز جو مال کی حفاظت کرتی ہے کثرت سے استغفار ہے۔ جب بندہ کثرت سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے ان باتوں پر عمل کریں، شکر ادا کریں، بہت کثرت کے ساتھ ہر وقت شکر ادا کریں، اور شکر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان کی نعمتوں میں برکتیں ہوں، اضافہ۔ اس کے علاوہ تقسیم کرنا سیکھیں، بانٹنا سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا سیکھیں، کثرت سے توبہ کرنا سیکھیں۔ اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر، اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے وہ استغفار کرے ان سے اولاد عطا فرمائیں گے، کسی کے پاس مال نہیں ہے وہ استغفار کرے ان سے مال عطا فرمائیں گے۔ اگر بارش نہیں ہوتی، قحط سالی آ گئی ہے، تو استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ پریشان ہو، مصیبتوں میں ہو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور کرے گا۔ تو ہم زندگی میں روزانہ صبح و شام جب بھی وقت ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، زبان سے شکر ادا کریں، اور دل میں خیال کریں کہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، وہ اللہ سے مانگتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے دیا، جب اللہ نے انہیں نوازا، نعمتیں ملی، تو کہتے تھے یہ تو ہمارے قابلیت سے ہمیں ملا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ترک کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ذلیل کر کر قیامت کے دن لائیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے۔ تو یہ اگر نعمت مل جائے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ ناشکرے کہلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ناشکروں کے لیے۔ تو ویسے انسانوں میں سے نہ بنے، تو کثرت کے ساتھ۔ تیسری چیز شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمارا خود کا عمل ہے۔ اللہ نے نعمت بتائی کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دیے، دل میں یقین کریے، لیکن ہمارا عمل وہ زیرو ہے، تو شکر کا ادا نہیں ہوتا۔ شکر کا تین طریقے سے ادا ہوتا ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، زبان سے ذکر ہونا چاہیے، اور عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے نفل نمازیں پڑھیں۔ آج تو ہمارے لیے فرض نمازیں تنگ ہو جاتی ہیں، پھر ہم نوافل کیسے ادا کریں گے؟ تو نوافل کی کثرت کریں۔ نفل نماز صرف اللہ کے شکر کے لیے ہے، فرض نماز اللہ کے حکم کے لیے ہے، اور نفل نماز اللہ کے شکر کے لیے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اسے چاہیے کہ نفل نماز کی پابندی کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی بستی لفظ شروع اللہ نے